مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سب مل کر پرانے عہد نامہ میں سے مقدس آموز کی معرفت لکھی گئی انجیلی کتاب کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، مجموعی طور پر آموز کی نبوتوں کا عبرانی متن بڑی عمدگی کے ساتھ محفوظ چلا آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تحریروں میں سلسلہ وار ارتقاء اتنا واضح ہے کہ کتاب کی تقسیم مصنوعی نظر نہیں آتی۔ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آموز نبی نے پہلے باب میں 1 سے 2 آیت اور دوسرے باب کی 16 آیت میں ایک سادہ تمہید باندھنے کے بعد، جس میں آموز اپنے حسب نسب کا ذکر کرتا اور اپنے کلام کرنے کے اختیار کا بیان بھی کرتا ہے۔ وہ ارد گرد کی اقوام، اپنے وطن یہودا اور سامریہ کی بھی، جن کی طرف یہوہ نے اسے آگاہی کے لیے بھیجا ہے، عدالت کا اعلان کرتا ہے۔ وہ گناہ جن کے باعث الہی غضب ان پر نازل ہونے کو ہے، وہ اخلاقی نوعیت کے ہیں۔ یہ اخلاقی اصول جن کو پامال کیا گیا ہے، معاشرے کی یکجہتی اور سالمیت کی بنیاد ہے۔ پھر آموز نبی تیسرے باب میں ہر سلسلہ خطبات کو ایک واضح قاعدے کے تحت شروع کرتا ہے۔ یہاں سامریہ کی خوشحالی پر زور دیا گیا ہے، لیکن قوم نے اپنے گناہوں کے سبب اپنی خوشحالی کے باعث ہی خدا کا غضب کمایا ہے، اور آموز نے عدالت کی وجہ بھی اسی کو ٹھہرایا ہے۔ آموز جس خداوند کے دن کا اعلان کرتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں یہوہ اسور کو عصا کی طرح اسرائیل کو مارنے کے لیے استعمال کرے گا۔ پھر یہ 7واں باب عدالت کی 5 روایتوں کے سلسلے پر مشتمل ہے، جن میں عدالت کو استطاروں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ 5 استطارے ٹڈیاں، آگ، ایک ساحول، تاکستانی میوہ اور برباد مذبح ہیں۔ 7ویں باب میں آموز ایک طویل آبیتی سناتا ہے، اور پھر 9ویں باب میں یہ اختتامیہ بیان ہے جس میں داؤد کے تخت کی بحالی کا ذکر ہے۔ میرے عزیزو، آموز کی تحریروں کے علاوہ اس کے متعلق معلومات کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ وہ تقویٰ کا باشندہ تھا جو یروشلم سے جنوب کی جانب 16 کلومیٹر پر ہے۔ دوسرا تواریخ 11 باب اس کی 6 آیت میں اس کی ڈہلوانی جائے وقوع نے اسے ایک قدرتی شہر پناہ بنا دیا تھا۔ اس کے چوگرد ہری بھری عمدہ چراگاہیں تھیں۔ گلابانی آموز کی خدمت کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ گولر کا پھل بٹورنے والا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آموز نے انبیاء کے طبقے کے درمیان پرورش نہیں پائی، نہ ہی اس نے کسی انبیاء کے مکتب یا حلقے میں تربیت پائی تھی۔ 1 باب 1 آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے عزیہ شاہ یہودا 779 قبل مسیح سے 740 قبل مسیح اور یربعام ثانی شاہ سامریہ 783 سے 743 قبل مسیح کے عہد میں نبوت کی۔ عزیہ اور یربعام نے ساتھ 36 برس تک سلطنت کی، یعنی 779 سے 743 قبل مسیح تک، اور چونکہ دوسرا سلاطین 15 باب اس کی 1 سے 7 آیت میں عزیہ کے کوڑی ہو جانے کے باعث اس کی سلطنت کے آخری ایام میں اس کے جانشین کی ضرورت تھی، اس لیے آموز کی خدمت کا عرصہ شاید عزیہ اور یربعام کے ہم عصر عہد کے درمیان آتا ہے۔ بہرحال بلا شبہ اس نے اس کے بعد یہودا میں نبی کی حیثیت سے کوئی خدمت نہ کی، اور اگر سیاسی اور سماجی حالت پر غور کریں ہم تو ایک عام اندازہ ہے کہ آموز نے 760 قبل مسیح کے لگ بھگ سامریہ میں منادی شروع کی۔ اس سے 40 برس پہلے اسور نے سامریہ کے شمال کے پڑوسی ایران کو زیر کر لیا تھا۔ دوسرے سلاطین کا 14 باب اس کی 25 آیت میں اس سے یربعام ثانی کو اپنی سرحدوں کو وسعت دینے کا دروازہ کھل گیا تھا، اور اسے تجارت کو فروغ دینے کا بھی خوب موقع ملا، جس سے قومی سطح پر تاجروں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ بدقسمتی سے جو دولت یوں سامریہ میں آتی تھی وہ منصفانہ طور پر تقسیم نہ ہوتی تھی، اور یہ دولت سوداگر شہزادوں کے استعمال میں ہی رہتی تھی، جو اسے اپنی عیاشیوں پر لٹاتے تھے۔ نیز زراعت پیشہ طبقے کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا،
جو سامریہ کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھا۔ سامریہ میں ایک اخلاقی طور پر بیمار معاشرے کی علامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ آموز کے ایام میں امرا کے ہاتھوں غربا کی لوٹ کسوٹ عام تھی۔ امرا افلاس زدہ لوگوں کی طرف سے ظالمانہ حد تک بے پرواہ تھے اور انصاف کا خون ہر نکڑ پر بہتا تھا۔ خشک سالی میں غربا ساہوکاروں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے اور انہیں مجبوراً اپنی زمینوں اور اپنی ذات تک کو ان کے پاس رہن رکھنا پڑ جاتا تھا۔ اور پھر اگر ہم مذہبی حالت پر ان کے غور کریں تو یہ ایک فطری امر ہے کہ سامریہ کے سماجی حالات ان کی مذہبی روایات پر بھی اثر انداز ہوئے۔ مذہب سے بے پرواہی تو نہیں برتی جا رہی تھی، البتہ اسے مسخ ضرور کیا جا رہا تھا۔ قومی عبادت گاہوں میں مذہبی رسوم باقاعدہ ادا کی جاتی تھی، لیکن ان میں اخلاقی گراوٹ اور بے دینی رچ بس گئی تھی۔ اس لیے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ تھی سوائے اس کے کہ ان کو یکسر ختم کر دیا جائے۔ پھر الحقیقت اس قسم کی عبادت یہوہ کی پرستش کہلانے کی مستحق نہیں تھی، بلکہ یہ سراسر بدی تھی۔ خدا عبادت گاہوں میں نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ وہاں ادا کی جانے والی عبادتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کیونکہ یہ کسی اور ہی معبود کی عبادت تھی۔ اس کے علاوہ یہ پرشکوہ اور شاندار قربانیاں غریبوں کا لہو نچوڑ کر گزرانی جاتی تھیں۔ بہرحال اسی طرح سے آموز کو اگر مزید غور کرنے کے لیے توریت کی کتابوں پر دھیان دے تو عہد عتیق کی پہلی 5 کتب میں سے جن واقعات کے حوالے آموز کی کتاب میں ملتے ہیں ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ قدیم تاریخی حوالے میں آموز اپنے پیغام میں سدوم اور عمورہ کی تباہی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ خروج کے بھی حوالے دیتا ہے۔ وہ بیابان میں آوارگی، کنعان کی فتح اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق، یعقوب اور یوسف کا ذکر بھی کرتا ہے۔ عیسو اور یعقوب کی دشمنی کا مہمسا اشارہ بھی ہے۔ جس انداز سے وہ خطاب کرتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آموز کے ایام میں لوگ عبرانی تاریخ سے بڑی اچھی واقفیت رکھتے تھے، اور اگر شریعت کے حوالے میں غور کریں تو عیدوں، شرعی قربانیوں، دیکی، نئے چاند اور سبت وغیرہ کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ مصنف شریعت کی ان رسوم اور قوانین سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ اپنے ایام کی اخلاقی بے روی کی جو تصویر پیش کرتا ہے اس میں توریت کے اخلاقی اصولوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ میرے عزیزو، سامریہ کے لیے آموز کے پیغام کو سمجھنے میں اس کا تصور خدا کا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ خدا کل عالم کا خالق ہے اور وہ نہایت سرگرمی سے اس کی پروردگاری بھی کرتا ہے۔ وہی ہے جو دن اور رات اور سمندر کی لہروں کو اپنے حکم کے تابع رکھتا ہے۔ وہی خوشحالی اور خشک سالی کو دعوت دیتا ہے۔ خداوند ہی قوموں کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کسی قوم کو سزا دیتا، کسی کو عروج بخشتا اور کسی کو زوال کے حوالے کرتا ہے۔ وہ اپنے حکم سے انہیں منتشر کر دیتا ہے۔ جب وہ اس کی مقررہ اخلاقی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ ان کی عدالت کرتا ہے۔ آموز اپنے پیغام میں فطرتاً اسرائیل کے ساتھ خصوصی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے۔ یہوہ بالکل ہی خاص معنوں میں اسرائیل کا خدا ہے۔ یہ اسی کی منشا ہے کہ اس نے اسرائیل کو اپنے عہد میں شریک کیا ہے اور اپنے خادموں کے وسیلے سے اس پر اپنی مرضی کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن اسرائیل کو یہ شرف جو حاصل ہوا ہے اس کے باعث اس پر باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس سے روگردانی کی صورت میں وہ دوسری قوموں کی نسبت زیادہ سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل برملا یہوہ کی شریعت کو پامال کر رہے تھے تو اس کے نتیجے میں خدا کے غضب کے بھڑکنے کا اندیشہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ آموز نے اس امر پر بھی خصوصی زور دیا ہے کہ اگر ایک بار اس کے قانون کو ناراستی کے باعث توڑا جائے تو اس کی تلافی محض رسومات، عیدوں اور قربانیوں سے نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ یہوہ خود ان کو سزا دینے کے لیے مذبح پر حاضر تھا۔ ان کی شاندار ترین رسوم بھی اس کی نگاہ میں مکروہ تھی، کیونکہ جو انہیں ادا کرتے تھے وہ اس کی پاک شریعت کے اخلاقی قاعدوں کی پابندی نہ کرتے تھے۔ عیدوں، تہواروں اور رسومات کا یہ مذہب اخلاق سے قطعی بیگانہ ہو چکا تھا اور یہوہ کی نگاہ میں قابل نفرت تھا۔
اموس نے خدا کے لوگوں سے اس کے پاک نام میں راست بازی کا مطالبہ کیا۔ اموس کے نزدیک ذات الہی کا خاصہ راست بازی ہے، اس کے مقررہ اخلاقی اصولوں سے روگردانی، خواہ وہ غیر اقوام کریں یا بنی اسرائیل، یہ خدا کی ذات کے خلاف ایسا اقدام ہے جو اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ یہوہ راست ہے اور وہ ناانصافی، بددیانتی اور بد اخلاقی کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ اس سے سختی سے نپٹتا ہے۔ اموس کے کلام کا مقصد محض سامریہ کو خدا کے غضب سے آگاہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کلام کو ایک خوشحال مستقبل کے وعدے کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ اس کی اصل خدمت بظاہر ناکامی سے دوچار ہوئی تو بھی کسی نے اس کے پیغام کی مخالفت نہ کی، اور قومی ضمیر نے بھی اس کے کلام کی صداقت اور حقانیت پر گواہی دی۔ آخر امسیہ کاہن نے اموس کو مجبور کر دیا کہ وہ سامریہ کو چھوڑ کر واپس یہودا کو چلا جائے اور وہاں منادی کرے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں اموس پہلا نبی ہے جس کا پیغام تفصیل کے ساتھ تحریر ہوا۔ اگرچہ وہ یہودا کے ایک قصبے سے آیا تھا تو بھی اس نے شمالی سلطنت کے لوگوں کے سامنے منادی کی۔ یہ 8ویں صدی قبل مسیح کے درمیانی ایام تھے۔ یہ بڑی خوشحالی نمایاں دینداری، خدا پرستی اور بظاہر امن و محافظت کا دور تھا، مگر اموس نے دیکھا کہ خوشحالی صرف دولت مندوں تک محدود ہے اور یہ غریبوں پر ظلم اور بے انصافی کے باعث فروغ پا رہی ہے۔ دینداری اور خدا پرستی محض دکھاوا ہے اور امن و محافظت حقیقت میں ہے نہیں، صرف دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے دلی جذبہ، گہرے احساس اور بڑی جرأت سے منادی کی کہ خدا اس قوم کو سزا دے گا۔ اس نے منادی کی کہ صداقت اور انصاف کو جاری رہنا چاہیے، اور کہا شاید خداوند رب الفاج نبی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے، یعنی جو لوگ باقی بچ گئے ہیں ان پر رحم کرے۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی راست بازی کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ خود پاک ہے، ہمیں بھی پاک بننا ہے اور خدا کے مقررہ اخلاقی اصولوں کو، قانون کو، حکموں کو ناراستی کے باعث توڑیں گے، روگردانی کریں گے یا پھر سیدھے معنوں میں خلاف ورزی کریں گے تو اس کی معافی ہمیں نہیں ملے گی۔ پھر چاہے ہم جتنی مرضی قربانیاں دیں، روزے رکھیں، دعائیں کریں، منتیں مانگیں، مختلف رسومات اپنائیں، کیونکہ ایسا کر کے اس کے غضب کو تو ہم دعوت دے چکے۔ خلاف ورزی کرنے والوں میں چاہے غیر اقوام شامل ہوں تو پھر چاہے بنی اسرائیل، تو پھر چاہے ہم سب کوئی بھی ہو، اس کے غضب سے بچ نہیں پائے گا، کیونکہ خدا راست ہے، پاک ہے۔ وہ ناانصافی، بددیانتی اور بد اخلاقی کو دیکھ نہیں سکتا، پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسی حرکت کرنے والوں سے وہ سختی سے نپٹتا بھی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں بھی راست باز بننا ہے، خدا کے سچے پرستار بننا ہے، ان کے وفادار بننا ہے، تاکہ ہم ہر طرح کے خدا کے غضب سے بچ سکیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔